لاہوریوں کے لیے بری خبر، پانی بھی مہنگا، پینے کے پانی کا ٹیرف بڑھانے کی سفارشات تیار۔ 3 سے 5 مرلہ گھروں پر ماہانہ 718 روپے ٹیرف لگے گا۔ 5 سے 7 مرلہ گھروں سے 938 روپے چارج کرنے کی سفارش۔ 7 سے 10 مرلہ گھروں سے 1383 روپے لیے جائیں گے۔ 10 سے 15 مرلہ کے گھر والوں کو 1603 روپے اضافی دینا ہوں گے۔ پنجاب حکومت نے سفارشات پر غور شروع کر دیا۔ موٹر سائیکل گاڑیوں کی ٹرانسفر فیس میں 10% اضافے کا فیصلہ۔ موٹر سائیکل کی ٹرانسفر فیس 150 سے 500 روپے کی جائے گی۔ 1000 سی سی کار کی ٹرانسفر فیس 1200 سے 2500 روپے کی جائے گی۔ 1000 سی سی سے 1800 سی سی تک گاڑی کی ٹرانسفر فیس 2000 سے 5000 تک مقرر۔ 1800 سی سی سے اوپر والی گاڑی کی ٹرانسفر فیس 3 سے 10,000 مقرر کرنے کی سفارشات۔ محکمہ ایکسائز کو 1 ارب 12 کروڑ کا ریونیو حاصل ہوگا۔ لاہور میں 7 میگا پروجیکٹ ٹریفک جام کا باعث، 31 مقامات پر تجاوزات کی بھی نشاندہی۔ روڈ انجینئرنگ کے نقائص، 89 مقامات پر پیچ ورک نہ ہونے سے بھی رش رہنے لگا۔ شہر کے 135 مقامات پر ٹریفک سگنل کی تنصیب ضروری قرار۔ پولیس نے ٹریفک جام کی وجوہات بیان کر دی۔ جج کسی کی بھی ٹیم نہیں، کسی سے لڑائی نہیں چاہتے، عدالتوں کا احترام نہیں تو ہم سے بھی توقع نہ رکھیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان کا ججز ٹریننگ کی تقریب سے خطاب۔ کہا سب کو اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ صلاحی عطیہ میں 14 لاکھ کے قریب مقدمات زیر التوا ہیں۔ مقدمات میں تاخیر کی بڑی وجہ ہڑتال کلچر ہے۔ صوبے کے کیپٹل میں جنگل کا قانون نافذ کیا گیا تھا۔ یونیورسل ہیلتھ انشورنس کی تشکیل نو کی منظوری۔ پنجاب انوائرمنٹ کلائمیٹ چینج انڈومنٹ فنڈ کمپنی بھی بنے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس۔ ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیانیہ اپنانے پر بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف قانونی کارروائی کی منظوری بھی دی گئی۔ ایل پی جی کی قیمت میں 6.5% تک اضافہ۔ سوئی نارتھرن کے سسٹم پر ایل پی جی 0.80 ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو مہنگی۔ نئی قیمت 13.74 ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو مقرر۔ سوئی صدرن کے لیے بھی دام بڑھائے گئے۔ اوگرا نے مئی کے لیے نئی قیمت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صنعتی صارفین کو رواں ماہ بجلی کے بھاری بھرکم بل موصول۔ صنعتی طبقہ بل دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ انڈسٹری کو بجلی کا ٹیرف 73 روپے فی یونٹ تک پڑنے لگا۔ اتنی مہنگی بجلی پر صنعت کا پہیہ نہیں چلے گا۔ صنعت کار چلا اٹھے، بجلی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ بجلی اور گیس کے نرخ بڑھ گئے، روٹی سستی نہیں کر سکتے۔ متحدہ نان بھائی ایسوسی ایشن نے حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا۔ نان بھائی ایسوسی ایشن نے کہا حکومت نے مشاورت کے بغیر روٹی کی قیمت میں کمی کی۔ حکومت نان بھائیوں کا معاشی قتل بند کرے۔ شہر میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری۔ نوید مارکیٹ، امیر چوک، باگڑیاں کے دکاندار مکین سراپا احتجاج۔ علاقے میں 12 گھنٹے سے زائد لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ معمولات زندگی بری طرح متاثر۔ گرمی کی شدت بڑھتے ہی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی بڑھ گیا۔ وائی ڈی اے کا احتجاج، چلڈرن اسپتال کی او پی ڈی 2 دن سے بند۔ ہڑتال سے مریض بچوں کو مشکلات کا سامنا۔ جب تک سیکیورٹی چوکی کا نظام بہتر نہیں ہوتا کام بند رہے گا۔ صدر وائی ڈی اے کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ دوسری طرف احتجاج پر وائی ڈی اے صدر ڈاکٹر شعیب نیازی کی پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ ختم، تبادلہ بھی کر دیا گیا۔ کھجور والی اسکیم داروغہ والا میں بنیادی سہولیات کا فقدان۔ سڑکیں ٹوٹ گئیں، گٹر ابلنے لگے، گندگی کے انبار لگ گئے۔ رہائشی پانی جیسی بنیادی سہولت سے بھی محروم۔ رہائشی انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج۔ رہائشی انتظامیہ کے ناقص کارکردگی کے خلاف سراپا احتجاج۔ مین وحدت روڈ پر واقع چلڈرن پارک کا دروازہ غائب۔ نشئی لوہے کا جنگلہ بھی کاٹ کر لے گئے۔ بچوں کے جھولے ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ پارک میں لگا واحد فوارہ بھی خراب ہو چکا۔ فوڈ اتھارٹی کا آن لائن لائسنسنگ نظام اگر مگر کے سہارے۔ سینکڑوں فوڈ بزنس آپریٹرز کو لائسنس کا اجرا نہ ہونے کا انکشاف۔ ریسورس اینڈ لائسنس ونگ مختلف ریٹیلرز کو لائسنس کا اجرا نہ کر سکا۔ دکاندار کی ٹیموں کے ساتھ تلخ کلامی کی ویڈیو، سٹی 42 کو موصول، مقدمہ درج۔
گولڈ شاپ کی آڑ میں حوالہ ہنڈی کا انکشاف، کریک ڈاؤن میں رنگ محل سے گینگ کے 3 ملزم گرفتار۔ ملزمان میں ابرار اسلم، نوید اعظم اور عثمان اقبال شامل۔ کروڑوں مالیت کا سونا اور کرنسی برآمد۔ ایس ایچ او تھانہ شالیمار کی معطلی کیس میں نیا موڑ، سیاسی کارکن شہباز چاندی کے پولیس پر تشدد کے الزامات۔ کہا پولیس نے ان کے ملازم کو 1 ماہ قبل حراست میں لیا تھا، وہ چھڑانے گئے تو ایس ایچ او رانا مجاہد نے انہیں بھی تھانے بٹھا لیا، 8 گھنٹے حبس بیجا میں رکھا، تشدد کا نشانہ بنایا۔ ڈی آئی جی آپریشنز کو بھی درخواست دی، سنوائی نہ ہونے پر مقامی ایم پی اے کو شکایت کی۔ ستو قتلہ میں 10 سالہ بچی کے قتل کا واقعہ، ورثہ پر ستو قتلہ انویسٹیگیشن پولیس کا تشدد، ویڈیو سامنے آ گئی۔ انچارج انویسٹیگیشن عبدالرحمان بٹ مقتولہ کی والدہ کو تھپڑ مارتا رہا، لاش پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کرنے کے دوران تشدد کیا گیا، مقتولہ کے والد کی مدیت میں مقدمہ درج۔ منی لانڈرنگ کے مرکزی ملزم منیس الہی کے خلاف شکنجہ سخت، ایف آئی اے نے ریڈ نوٹس کے لیے انٹرپول ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کر لیا، گرفتاری کے لیے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کا پروسیس مکمل ہو چکا۔ وزیر اعلیٰ کی بطور ایم پی اے کامیابی کے خلاف سماعت، الیکشن اپیلیٹ ٹریبیونل نے درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی۔ مریم نواز الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو 20 جون کے لیے نوٹس جاری، وفاقی وزیر عطا اللہ تاڑر، رانا مبشر اقبال کی کامیابی بھی چیلنج۔ ہیٹ ویو الرٹ جاری کرنا کافی نہیں، حکومت درخت لگانے بارے واضح پالیسی بنائے، مؤثر اقدامات نہ کیے تو آئندہ سالوں میں گرمی برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جسٹس شاہد کریم نے اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کے کیس میں کہا فصلوں کی باقیات چلانے والوں کو جرمانے کیے جائیں، عدالتی احکامات پر عمل درآمد رپورٹس 31 مئی کو طلب۔ پنجاب حکومت نے 11 خصوصی عدالتوں میں ججز کے ناموں کی منظوری دے دی، سیشن جج خالد ارشد جج انسداد دہشت گردی کورٹ نمبر 1 لاہور تعینات، سیشن جج سید عرفان حیدر کورٹ نمبر 2 میں ڈیوٹی دیں گے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد علی جج صارف عدالت مقرر، سیشن جج ارشد حسین بھٹا اسپیشل جج اینٹی کرپشن کورٹ تعینات، بخت فخر بہزاد جوڈیشل ممبر اپیلیٹ ٹریبیونل ریونیو اتھارٹی لٹکائے۔ ایف بی آر کے 8 ان لینڈ ریونیو افسران کی ترقی، پاکستان کسٹمز کے انسپکٹرز کو سپرنٹینڈنٹ کا عہدہ مل گیا، ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی سے 11 انسپکٹرز اور اسسٹنٹ کی ترقی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ایس ایل 3 پر 1 ماہ کے لیے ٹول ٹیکس فری ہوگا، وزیر اعلیٰ نے سب سے بڑے ملتان روڈ انٹرچینج کا افتتاح کر دیا، اڈا پلاٹ سے ملتان روڈ انٹرچینج تک روڈ کا معائنہ کیا، رنگ روڈ کو ٹھوکر مانگا منڈی شرقپور اور دیگر راستوں سے منسلک کیا گیا، صدرن لوپ 4 کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت، سابق نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی بھی منصوبے کا افتتاح کر چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سے نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی ملاقات، پاکستان نیوی کی سماجی خدمات کے امور پر تبادلہ خیال، ریئر ایڈمرل رضوان احمد، حماد احمد، کوموڈور ساجد ہمراہ تھے، چیف سیکرٹری زاہد اختر زبان، پرنسپل سیکرٹری ساجد ظفر ڈال بھی ملاقات کا حصہ بنے۔ وفات پانے والے پولیس اہلکاروں کے لیے فنڈز مختص، پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کے ڈی جی کی منظوری دی گئی، وزیر اطلاعات اسما بخاری کی پریس کانفرنس بولی 3 ماہ میں عام آدمی کے لیے مہنگائی کا خاتمہ اہم قدم تھا، اشیاء سستی کی گئیں۔ چینی کونسل جنرل زاؤ شیرین کی اسپیکر ملک محمد احمد خان سے ملاقات، سی پے کے منصوبوں اور نئے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال، چینی کونسل جنرل نے کہا تعلیم، زراعت، تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے مل کر کام کریں گے۔ نون لیگ کی یوم تکبیر پر بڑے اجتماع کی تیاریاں، 5000 لیگی عہدیدار بلدیاتی نمائندے لاہور طلب، گرمی کے باعث ماڈل ٹاؤن کے بجائے فلیٹیز ہوٹل میں اکٹھ ہوگا، میاں نواز شریف جنرل کونسل اجلاس سے خطاب بھی کریں گے۔
محکمہ داخلہ میں سب کیبنٹ کمیٹی برائے لا اینڈ آرڈرز کی میٹنگ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے صدارت کی. صوبائی وزیر انڈسٹریز چودھری شافع حسین، بلال اکبر خان، ہوم سیکرٹری نور الامین مینگل، اسپیشل سیکرٹری ہوم کی شرکت. امن و امان کی صورتحال، سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. صحافیوں کا حقوق عزت بل کے خلاف 11 جون کو دھرنے کا اعلان. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر کا مکمل حمایت کا وعدہ. پی ایف یو جے کے وفد میں رانا عظیم، عاصم چودھری، شاداب ریاض اور دیگر شامل تھے. پائن ایونیو میں لیگی رہنما ملک شفیع کھوکھر اور سیف الملوک کھوکھر کے اعزاز میں تقریب. صوبائی اسمبلی ملک شہباز علی کھوکھر نے اہتمام کیا. ملک محمد شفیع کھوکھر کی سیاسی اور سماجی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا گیا. ایم پی اے ملک وحید کا پی پی 152 کا دورہ. حلقے میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. حاجی اکرم، میاں فیصل، میاں عقیل، میاں اعظم بھی ہمراہ تھے. ادھر سینئر لیگی رہنما میاں حافظ نعمان کا گلبرگ آفس کا دورہ. حلقے کے عوام کے مسائل سنے. ممبر پنجاب اسمبلی شعیب صدیقی کی جامعہ نعیمی آمد. چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل مفتی راغب نعیمی سے ملاقات. شعیب صدیقی اور مفتی راغب نعیمی کی ایک دوسرے کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد. شعیب صدیقی کی دربار بی بی پاک دامن پر بھی حاضری. ڈاکٹر یاسمین راشد کی طبیعت میں بہتری. میڈیکل رپورٹس تسلی بخش قرار. پانی کی کمی کے باعث طبیعت خراب ہوئی. میڈیکل ٹیم کے مطابق بلڈ پریشر نارمل ہونے میں کچھ وقت درکار ہے. ٹخنے میں سوزش پر آرتھو کی ٹیم نے چیک اپ کیا. عید الاضحیٰ پر شہر میں 10 مویشی منڈیاں لگیں گی. سی ٹی او لاہور امارا اتھر کا سگیاں مویشی منڈیوں کی جگہوں کا دورہ. ٹریفک پلان کا جائزہ لیا. ڈی آئی جی آپریشنز محمد فیصل کامران کی اقبال ٹاؤن ڈویژن کے ساتھ کرائم میٹنگ. ایس پی اقبال ٹاؤن، سرکل افسران اور ایس ایچ اوز موجود. انسداد جرائم کارروائیوں کا جائزہ لیا گیا. موٹر سائیکل اور کار سنیچنگ کی روک تھام کے لیے سنجیدہ اقدامات پر زور. زیر تربیت ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ گروپ افسران کا پی ایچ اے کا دورہ. ڈائریکٹر جنرل محمد طاہر بٹو اور ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل صفی اللہ گوندل سے ملاقات. ماحولیاتی بہتری کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات سے آگاہ کیا. افسران کو جیلانی باغ کا دورہ بھی کروایا گیا. پولینڈ کے سفیر کا تجارتی وفد کے ہمراہ لاہور چیمبر کا دورہ. صدر چیمبر کاشف انور سے ملاقات. پاکستان اور پولینڈ کے درمیان تجارتی معاملات پر تبادلہ خیال. ریجنل ٹیکس آفس میں چیف کوآرڈینیٹر تاجر اسکیم کے دفتر کا افتتاح. کمشنر آر ٹی او لاہور نعمان ملک نے فیتا کاٹا. شاہد نذیر، میاں خلیل، عرفان بٹ، ریاض مغل کی شرکت. تاجر اسکیم دفتر کے لیے سہیل بٹ کنوینئر اور رضوان بٹ سیکرٹری نامزد. ایگزیکٹو ڈائریکٹر الحمرا سارہ رشید کی ادیب عطاء الحق قاسمی سے ملاقات. ثقافت کی ترقی سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال. بیکن ہاؤس اقبال ٹاؤن کیمپس میں نرسری کلاس کی تقریب. بچوں نے سندباد اور سمندر میں پلاسٹک پولیوشن پر پرفارمنس پیش کی. پرنسپل ارشاد برکت نے تقریب میں خصوصی شرکت کی. وزیر کھیل پنجاب فیصل ایوب کھوکھر اور اولمپئن ارشد ندیم کی ملاقات. اولمپکس تیاری کے لیے ہر ممکن تعاون و سپورٹ کی یقین دہانی. بولے ارشد ندیم پیرس اولمپکس میں گولڈ میڈل حاصل کریں گے. آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے لیے کمنٹری پینل کا اعلان. وسیم اکرم، رمیز راجہ اور وقار یونس کمنٹری پینل میں شامل. روی شاستری، ایان سمتھ، ناصر حسین، رکی پونٹنگ بھی پینل کا حصہ. سابق آل راؤنڈر شاہد افریدی بھی T20 ورلڈ کپ کے ایمبیسڈر بن گئے. بولے T20 ورلڈ کپ میرے دل کے بہت قریب ہے. ایونٹ میں پہلے سے زیادہ ٹیمیں اور زیادہ میچز ہوں گے. فرسٹ بسم اللہ نیشنل جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے فائنلز مکمل. ایونٹ میں 200 سے زائد کھلاڑیوں کے درمیان مقابلے ہوئے. انڈر 15 کے فائنل میں نعمان خان نے فتح حاصل کی. انڈر 17 کا فائنل آرمی کے اذان علی کے نام رہا.
اور پولیس ٹریننگ کالج میں اسپورٹس گالا کی اختتامی تقریب، جیتنے والی ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ فیصل آباد ریجن سے اسپورٹس گالا میں سب سے زیادہ سکور حاصل کر کے ٹرافی اپنے نام کی۔ کمانڈنٹ پولیس ٹریننگ کالج لاہور محبوب اسلم اللہ نے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔